بچوں کو اس ٹائم بات دیا کرے جب بہت تیز دھوپ ہو، دن کے ٹائم پہ سردیوں میں، تو اس ٹائم بچے بیمار نہیں ہوتے۔ بیبی کو بات دینے کے بعد کچھ ٹائم تک دھوپ میں چھوڑا کرے، تیز دھوپ میں، تاکہ بیبی ڈرائی ہو جائے۔ اس کے بعد کپڑے پہنایا کرے۔ پورا دن بیبی کو کیپ پہنایا کرے، جس سے ان کے کان سر ڈھکا رہے گا، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بیماری نہیں لگتی، بچے کو انفیکشن نہیں ہوتا، یہ اس سے بچاتا ہے اس کو۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو پختولیش۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی ہی باتیں شیئر کری ہوں جو کہ آپ نے ذہن میں بٹا لی ہے کہ یہ افیکٹو ہے، اصل میں یہ رانگ ہوتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے سردیوں کے کیئر کے حوالے سے، اور کیا کرنا جو کہ صرف ایک مت ہے جس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں فرسٹ پوائنٹ پہ جو کہ آپ نے فالو کرنا ہے۔ سردیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیز دھوپ میں بیبی کو بات کروائے، بچے کو نہلائے، بالکل تیز دھوپ میں صحن میں بچے کو رکھے اور ادھر ہی بچے کو ننگا کرے، نہلائے۔ بالکل بھی یہ غلط بات ہے۔ جب بھی آپ باہر بچے کو نہلاتے ہیں تو وہاں پہ دھوپ میں تھوڑی بہت ہوا ہوتی ہے، جب آپ کا جسم گیلا ہوتا ہے بیبی کا تو ہوا ان پہ افیکٹ کرتی ہے۔ اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ بیبی کو واش روم میں ہی، جیسے آپ خود واش روم میں نہاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، تو ویسے بیبی کو بھی واش روم میں ہی نہلایا کرے۔ آپ نے فیل کیا ہوگا کہ جب آپ واش روم میں نہاتے ہیں تو جیسے ہی باہر آتے ہیں تو روم کی ٹھنڈک آپ پہ پڑ جاتی ہے، تو اس لیے واش روم زیادہ گرم رہتے ہیں جب آپ بیبی کو نیم گرم پانی سے واش روم میں نہلاتے ہیں۔ صحن میں یا پھر بہت تیز دھوپ میں باہر، روم سے باہر نہیں نہلایا کریں۔ سیکنڈلی، کچھ لوگ یہ بھی بیلیو رکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہلایا، صحن میں نہلایا، واش روم میں نہلایا، چلو آپ نے واش روم میں نہلایا، میری بات فالو کر دی، لیکن اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو باہر نکالیں اور دھوپ میں اس کو بٹھائیں تاکہ اس کو تیز دھوپ لگے۔ تب تک آپ کپڑے نہ پہنائیں تاکہ بچہ تیز دھوپ میں سوکھ جائے۔ میں وہی بات ریپیٹ کروں گی کہ دھوپ میں ہوا ہوتی ہے، گیلا جسم، اس پہ ڈائریکٹ ہوا اثر کرتی ہے۔ سو بہتر ہے کہ بچوں کو ڈائریکٹ تیز دھوپ میں نہ نکالے، روم میں ہی سکھایا کرے ٹاول سے، اس کے بعد ہی کور اپ کرے، یعنی کپڑے فل کر کے پہنائیں تو زیادہ بہتر ہے، نہ کہ آپ کمرے سے باہر اس کو دھوپ میں ڈرائی کرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ جو باتیں ہیں تیز دھوپ میں نہلانا، تیز دھوپ میں ڈرائی کرنا، یہ میں پہلے اپنی بیبیز کے لیے ٹرائی کر چکی تھی، جو کہ بچوں کا ڈائریکٹلی ناک بہنے لگتا تھا، یہ انفیکشن ہو جاتا تھا جب بچہ چھوٹا زیادہ ہوتا تھا، تو اس ٹائم یہ چونکہ زیادہ تیزی سے افیکٹ کرتی ہے۔ تو جب سے میں نے یہ چیزیں شروع کی ہے، جو کہ میں آگے بتا بھی رہی ہوں کہ کس ٹائم نہلاتی تھی، وہ لاسٹ میں بھی بتاؤں گی، تو وہ چیزیں بچوں کو بیمار بالکل بھی نہیں کرتی، بالکل بھی نہیں کرتی۔ تھرڈ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے رات کے ٹائم بچوں کے ہاتھوں پہ، پیروں پہ، جب بچہ سویا ہوا ہو، فیس پہ یا جاگا ہوا بھی ہو یا سونے لگا ہو، تو اس ٹائم موئسچرائز لگایا کرے، بچوں کو کوئی بھی موئسچرائزر لگایا کرے، یا نیچرل آئل لگایا کرے، آلمنڈ آئل لگایا کرے، کوکونٹ آئل لگایا کرے، یا آپ کی مرضی ہو ویزلین لگایا کرے، لیکن موئسچرائزر لگایا کرے تاکہ صبح کے ٹائم جو ٹھنڈ ہوتی ہے وہ اس سے آپ کے بیبی کی اسکن پٹے نہ۔ فورتھ امپورٹنٹ بات، چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی پیاری ہوتی ہے بچوں کی، اور ہم ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں، شروع میں نے بھی یہ غلطی کی تھی، ہم بچوں کے لیے شارٹ ساکس لے لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جسٹ اس کی پاؤں کے نیچے تلے اس میں کور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی غلطی میں پہلے کرتی تھی، جو کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ بچوں کے لیے لانگ ساکس لیں تاکہ وہ گھٹنوں تک آئے یا گھٹنوں کے تھوڑے سے نیچے تک آئے، جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ نے بچوں کو ایک ٹراؤزر پہنایا ہے، ایک پینٹ پہنائی ہے، تو باقی یہ ساکس پوری طرح ان کو نیچے سے گرم رکھتی ہے۔ جب بچوں کے پاؤں گرم رہتے ہیں تو بچے بالکل بھی بیماریوں سے کافی حد تک دور رہتے ہیں۔ سو بچوں کے پاؤں گھٹنوں سے نیچے تک گرم رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہم لوگ یا تو ایکسٹرا پاجامہ زیادہ سردی میں یوز کرتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے لمبے ساکس یوز کرے، پھر پاجامہ کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف ایک پینٹ ہی کافی ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے اکثر اوقات بچے گھر میں جیسے ٹائلز ہوتے ہیں، ماربل ہوتے ہیں یا ایسی فرش ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو صاف ہے، بچے کو ننگا رہنے دیتے ہیں، ان کے پاؤں کو ننگے رہنے دیتے ہیں، کہتے ہیں گندے نہیں ہوتے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو فرش باہر جتنی بھی دھوپ ہو، فرش ٹھنڈی رہتی ہے، تو یہ کوشش کرے کہ سردیوں میں بچوں کے پاؤں گرم ہی رکھے، یعنی کچھ تو ایسا پہنایا کرے، چپل پہنائے، شوز پہنائے، کچھ آل دا ٹائم پہنایا کرے کہ جس سے بچوں کے جو فرش کی جو ٹھنڈک ہے بچوں کے پاؤں سے سیدھا جا کے بچوں کے چیسٹ پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ ایک بار ٹرائی ضرور کریں، بچے جب بھی ننگے پیر رہے ہوتے ہیں ان کی ناک بہہ رہی ہوتی ہے تو ان کا ڈائریکٹ افیکٹ بچوں کے چیسٹ پہ ہوتا ہے، بچوں کے پاؤں کے تلے گرم ہونے چاہیے۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ بھی میں اپنی پرسنل اور موسٹ افیکٹو ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ کیا ہوتا تھا
میں بیبی کو کور بھی رکھتی تھی، سب کچھ کرتی تھی بیبی کا، پھر بھی چیسٹ خراب رہتا تھا. تو میں کیا کرتی تھی، پھر مجھے آہستہ آہستہ سے یہ خیال آیا کہ اب میں کیا کرتی ہوں، بیبی کے چیسٹ کو اندر سے مسٹ کور، اوپر سے میں نے اپر پہنایا، کچھ بھی پہنایا، لیکن ان کا گلا پھر بھی تھوڑا سا نظر آتا ہے. ایسا نکر ہو، ہائی نیک ہو، شرٹ ہو، جو بھی ہو، ایسا ضرور پہنا ہے جس سے نیک تک بیبی کا چیسٹ کور رہے، تاکہ اندر سے سیفٹی ہو. تو چیسٹ پہ ہوا نہیں لگنی چاہیے. باقی اوپر سے اپر پہنا ہے، اپر کھول کے پہنا ہے، وہ تو سردی کے حساب سے ہی آپ دیکھیں گے، لیکن چیسٹ کو ٹائٹلی کور ہونا چاہیے، وہاں پہ تھوڑی سی بھی جگہ نظر نہیں آنی چاہیے. تو جو بچے جلدی بیمار ہوتے ہیں، جن کو جلدی چیسٹ کا ایشو ہوتا ہے، تو وہ ایشو ان کو پھر جلدی نہیں رہتا. ساتھ میں یہ پاؤں والی، یہ ٹانگوں والی، یہ بات والی چیزیں بھی فالو کیا کریں. نیکسٹ جو امپورٹنٹ بات میں نے اکثر دیکھا ہے ہماری فیملی میں بھی ہے کہ ایسے کچھ بچے ہوتے ہیں ابھی صاف کپڑے پہنے، انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا یا کپڑے گیلے کر دیے تھوڑے سی بھی ہو، ہم لوگ کہتے ہیں کہ کپڑے ابھی صاف پہنے ہم چینج نہیں کر سکتے، یا پھر بچہ اس گیلے کپڑوں میں پیر رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم یہ کام کر لیں پھر بچے کے کپڑے چینج کریں گے. جب سخت سردی ہو، بچہ گیلے کپڑوں میں پیر رہا ہے، تو وہ زیادہ باہر کی ہوا کے لیے سینسٹیو ہو جاتا ہے. کوشش کرے جب بچہ جیسے ہی گیلا ہو جائے فوراً باقی کپڑے، ہر کام چھوڑ کے باقی کپڑے چینج کیا کرے، ادروائز بچہ ڈائریکٹلی بیمار ہو جاتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں کیا کرے کہ بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیلے کپڑوں میں، ڈائریکٹلی چینج کیا کرے. اور رات کے ٹائم اکثر بچوں کا، جن کا لعاب گرتا ہے، چھوٹے بچوں کا ٹیتھنگ ایشو ہوتا ہے، تو ان کا چیسٹ اکثر گیلا رہتا ہے. تو کوشش کرے کہ رات کے ٹائم بھی بچوں کا چیسٹ گیلا رہنے نہ دے، بلکہ بچوں کے کپڑے چینج کیا کرے. نیکسٹ جو امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس موسم میں، چونکہ یہ نومبر کا اینڈ چل رہا ہے، تو یہ جو موسم ہوتا ہے یہ کچھ پاکستان میں زیادہ تر علاقوں میں یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کافی حد تک. تو جو شام کا ٹائم ہوتا ہے، نارملی دن کے ٹائم دھوپ ہوتی ہے، تو شام کا ٹائم جیسے ہی ہونے لگتا ہے اور صبح سویرے یہ جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں بچوں کو کیپ ضرور پہنایا کرے. اب کیپ کا یہ بھی نہیں ہے کہ کیپ آپ کو ہر قسم کی سردی سے بچاتا ہے، لیکن احتیاطاً پہنایا کرے. سب سے زیادہ جیسے میں نے بتایا، بچوں کا چیسٹ کور ہونا چاہیے مسٹ پورا دن، اور بچوں کے پاؤں جو ہے وہ کور ہونے چاہیے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیپ کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو ہر بیماری سے بچاتا ہے یا چیسٹ انفیکشن سے بچاتا ہے، لیکن کافی حد تک بچاتا بھی ہے، کچھ حد تک بیماری سے بچاتا ہے. تو شام کے ٹائم مسٹ اہتمام رکھیں، اور ارلی مارننگ بھی. لاسٹ جو ٹپ ہے جس میں بتانے والے ہوں کہ میں کس ٹائم بیبی کو بات دیتی تھی اور بیسٹ ٹائم کیا ہے بچوں کو بات دینے کے لیے، تو یہ میں بتا دوں کہ سب سے بیسٹ ٹائم، جیسے میں نے ہر ٹائم ہر چیز ٹرائی کی، تو بیسٹ ٹائم جب بچہ سونے لگتا ہے، میں موسٹلی کیا کرتی تھی، دوپہر کے ٹائم اگر بیبی کو سلاتی تھی یا رات کو، تو میں اس سے پہلے بیبی کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بات دیتی تھی. اس کے بعد بیبی کو ڈرائی کر کے ٹاول سے کور کر دیتی تھی، اور واش روم میں ہی بات کرواتی تھی، جیسے میں نے یہ ریسرچ کی کہ اس سے بچے زیادہ سیف رہتے ہیں، بیمار نہیں رہتے، کیونکہ میرے بیبیز فریکوینٹلی بیمار رہتے تھے. تو اس چیز سے مجھے فائدہ ہوا کہ میں سونے سے پہلے بات کرواتی تھی، بچے کو نہلاتی تھی، اور میں خود بھی ایسا کرتی تھی کیونکہ مجھے بھی جلدی افیکٹ ہوتا تھا. اور اس کے بعد بچوں کو لمبی نیند آتی تھی، اچھی نیند آتی تھی جب بچہ سو جاتا تھا، اور جب نیند سے اٹھتا تھا بچہ کمپلیٹ ڈرائی بھی ہوتا تھا، اور بچوں کو پھر باہر کی ہوا یا دھوپ افیکٹ نہیں کرتی تھی، بچوں کو بیمار نہیں کرتی تھی. میرے ساتھ بھی سیم کیس ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ ہمارے بال ہوتے ہیں وہ گیلے رہتے ہیں، تو ہمیں یہ بال سونے نہیں دیتے. تو بچوں کے لیے زیادہ افیکٹ یہ ہے کہ ہم بچوں کو نیند سے پہلے ہی بات دیں، ڈرائی کرے، اور بالکل کور اپ کرے، کپڑے پہنا کے چیسٹ اندر سے کور کرے، اوپر اپر پہنا کے کیپ پہنا کے بچے کو کور کرے، اور کمبل میں اس کو ڈانپتے اور سلا دیں، جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے بیمار نہیں ہوتے اس بات سے. اور ہاں، لاسٹ میں امپورٹنٹ بات کہنا چاہوں گی، بچے کو نیم گرم دودھ دیا کرے، اور کوشش کرے بچے کو نیم گرم دودھ میں پیور جو ہلدی ہوتا ہے وہ 1 چٹکی رات کو ضرور دیا کرے، جس سے بچے فریکوینٹلی بیمار نہیں ہوتے، سیف رہتے ہیں. امید کرتے ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے، آپ کے بیبیز کے لیے اچھی ثابت رہے گی، آپ کے لیے انفارمیٹو ہوگی. اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے، بہت اچھی لگی ہو تو پیار سے کمنٹ ضرور کیجیے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی میں شیئر کری ہوں کافی ایکسپیرینس کے بعد شیئر کری ہوں. اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.